ہر بندہ آزمائش کی گھڑی میں ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے نعمتیں نصیب کر دی، عزت وقار دولت اور عہدہ دے دیا، تو اس بندے کے لیے بھی یہ آزمائش ہے۔ کہیں تکبر تو نہیں کرتا، غرور تو نہیں کرے گا، اس عزت وقار اور عہدے کو اپنی محنت کوشش اور کاوش تو نہیں سمجھے گا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بڑی محنت کے باوجود، بہت مانگنے کے باوجود ان کو نہیں ملتا۔ اس بندے پر بھی آزمائش ہے کہ بھلا اس کو اللہ نے نہیں دیا تو یہ کیا کرتا ہے۔ اس لیے کوئی بندہ بھی یہاں پر آزاد نہیں ہے، ہر ایک کا امتحان شروع ہے، ہر ایک کی آزمائش شروع ہے۔ جس کے پاس نعمتیں ہیں ان کی آزمائش اور زیادہ سخت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل کرنے والے، کہتے ہیں کہ ہم نے غریبی کے دن تو بڑے اچھے گزار لیے، لیکن جب مال و دولت آئے، فراوانی آئی، غنیمت کا مال آیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو امتحان تھا اس میں ہم سرخرو نہیں ہو سکتے۔ تو نعمتیں ملنا بھی امتحان ہے اور نعمت کا نہ ملنا یہ بھی امتحان ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو چیک کرتا ہے، کہیں یہ میرے در سے دور تو نہیں جائے گا، اور شیطان بھی یہی امید لگا کے بیٹھا ہے۔ انسان کو کہتا دیکھ کب سے مانگ رہا ہے، کب سے تو محنت کر رہا ہے، تیرے پلے ہی کچھ نہیں پڑ رہا۔ وہ فلانا دیکھ دنوں میں امیر ہو گیا، وہ فلانے دیکھ دنوں میں یہ چیز حاصل کر دی، اس کو عزت مل گئی، وقار مل گیا۔ اس کو رب کا نہ شکرہ کرے گا، نا امیدی پہ لائے گا، مایوسی پہ لائے گا، اور اس کو کہتا ہے تیری محنتیں کام آئی ہیں، تیری ذہانت، تیری فطانت، تیرا عہدہ، یہ عزت ایسے نہیں ملی تجھے، اصل کمال تو تیرے اپنے اندر ہے۔ تو خالق کائنات مومن مسلمان کی یہ سوچ اور فکر کی اصلاح کرتے ہیں کہ مومن ہر نعمت کے حاصل ہونے کے بعد نسبت اللہ کی طرف جوڑتا ہے، تکبر و غرور نہیں کرتا۔ مومن اپنے آپ میں بڑا نہیں بنتا کہ بھئی میرا بڑا کمال ہے، میری بڑی کوشش ہے، میری بڑی کاوش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں نبیوں کا ذکر کیا، فرمایا داؤد بھی میرا نبی ہے، سلیمان بھی میرا نبی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، دونوں کو میں نے بڑا علم دیا، بڑا فضل کیا، بڑی رحمتیں کی۔ اچھا علم کیا ہے؟ اللہ کہتے میں نے ان دونوں کو بڑا علم دیا، تو بڑے علم کی نشانی کیا ہے؟ جب بندے میں علم بڑا آتا جائے گا تو بندے میں عاجزی زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، وہ دونوں یہ وظیفہ پڑھتے تھے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا فضل ہے، فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، کروڑوں بندوں میں تو نے ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائی، کروڑوں بندوں میں اللہ تو نے ہمیں یہ جدا مقام دیا، یہ جو عزت دی ہے، یہ جو شرف ملا ہے، یہ جو چیز ملی ہے، یہ جو نعمت ملی ہے، اللہ یہ تیرا فضل ہے۔ اللہ فرماتے یہ تھا ان دونوں کا علم کا کمال کہ ان دونوں نے اپنی طرف کبھی نسبت نہیں جوڑی، ہمیشہ میرا شکر ادا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اللہ کہتے ہیں یہ دونوں بڑے علم والے تھے. الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. آپ نے فرمایا کسی بندے کو مصیبت میں دیکھو نا، بیماری میں دیکھو، معذور ہے بندہ، فالج زدہ ہے، تو اس کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ پوری زندگی آپ کو وہ بیماری نہیں لگائے گا جس کو دیکھ کے آپ نے یہ دعا پڑھ لی. اللہ کے فضل کا سوال، اللہ کی نعمت کا سوال، نعمت کی نسبت خالق کی طرف. میرے بھائیوں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. فضل نہیں یہ نہیں ہے کہ بندے کے پاس بڑا کچھ ہے، فضل یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا کچھ بھی ہے آپ اپنے مالک پر مطمئن، آپ اپنے اللہ پہ راضی ہیں، آپ کی زبان کے انداز ٹھیک ہے، آپ کے نظریات عقائد ٹھیک ہے، آپ کی زبان کے جملے ٹھیک ہیں. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، ہم نے اپنے پیغمبر سلیمان کا وارث داؤد کا وارث سلیمان کو بنایا. میرا نبی داؤد بھی بڑا عظیم ہے، بیٹا سلیمان بھی بڑا عظیم ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، باپ بھی مبلغ ہے، بیٹا بھی مبلغ ہے، باپ بھی اللہ کا برگزیدہ بندہ، بیٹا بھی اللہ کا برگزیدہ بندہ. خالق کائنات نے فرمایا جناب داؤد کو بھی ہم نے بڑی نعمتوں سے نوازا، بڑی فراوانیوں سے نوازا، جناب سلیمان کو بھی بڑا فضل کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کے سامنے اللہ کی نعمت کا ذکر کر کے فرماتے قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین. داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے شاکر، نبی سلیمان بھی اللہ کے شاکر. کہتے ہیں کائنات والو اللہ نے ہمیں جنات کی بولیاں سکھائی، پرندوں کی بولیاں سکھائی، درندوں کی بولیاں سکھائی. اور دنیا والو یہ میرا کوئی فضل نہیں، الا ھذا لہو الفضل المبین. یہ میرے رب کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے انسانوں کو چھوڑ کے جانوروں کی بھی بولیاں سکھلائی. اللہ فرماتے یہ دیکھ لو میرے کتنے بڑے بڑے بندے، یار تمہارے پاس کیا ہے؟ تو 2 ٹکے کا مالک ہوگا، تیرے پاس 4 روپے ہیں، تو تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے. اور میرے نبی سلیمان اتنا بڑا حکمران، میرا نبی داؤد اتنا بڑا سردار، لیکن کہتا ہے اللہ تیرا فضل ہے، میرے پلے ککھ نہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. خالق کائنات نے فرمایا ہر قدم قدم پہ میرا شکر، قدم قدم پہ میرا فضل، نسبت نعمت کی میری طرف. یہ میرے نبیوں کا کام، ولیوں کا کام، انبیاء کا کام. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ. مالک کائنات نے فرمایا ایک دن میرا نبی اس طرح سے خوبصورت فرش پر بیٹھا ہوا، اوپر پرندوں نے سایہ کیا ہوا، ارد گرد جنات کی جماعت ہے، ہوائیں میرے نبی کو لے کر کے چل رہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مالک کائنات نے فرمایا جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون. سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہیں، اوپر پرندوں نے سایہ کیا، ارد گرد جنات ہیں، پیچھے صحابہ بیٹھے ہیں، اور ہوائیں اڑا کر کے تخت کو لے کے جا رہی ہیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا رکو بھائی، یار یہاں رکو، یہاں نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنی رحمت کرے، بارش برسائے. جب وہاں پر رکے تو ایک چیونٹی اپنی چیونٹیوں کو آواز مار کے کہتی ہے او چیونٹیوں رکو بھائی سنو، یہ سلیمان اپنے ساتھیوں کو لے کے آ رہا ہے.
جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، مجھے خطرہ ہے کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے مسل نہ دے۔ حتی اذا اتوا علی واد النملہ، اللہ فرماتے وہ چلتے چلتے ایک چیونٹیوں کی جماعت کے پاس پہنچے، جب قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چیونٹی کہتی ہے وہ اپنی اپنی بلوں میں چلیے جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان اور اس کا لشکر کبھی تمہیں پاؤں کے نیچے روند نہ دے، وہم لا یشعرون، اور ان کو تو پتہ بھی نہیں چلنا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کیا آیا کیا نہیں آیا۔ اتنا بڑا نبی داؤد، اس کا بیٹا اتنا بڑا پیغمبر سلیمان، ایک چیونٹی کہہ رہی ہے اس کو پتہ نہیں چلنا ان کے قدموں کے نیچے کیا ہو گیا کیا آ گیا، آپ ہی بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ خالق کائنات نے فرمایا فتبسم ضاحکا، نبی سلیمان علیہ السلام رک گئے اور مسکرانے لگے، مسکرا کے کہتے ہیں سنو سنو اس چونٹی کی بات سنو ذرا، فتبسم ضاحکا من قولها، مسکرائے حل سے سن کر کے چونٹی کی بات۔ مفسرین نے لکھا دو وجہ تھی سلیمان علیہ السلام کے مسکرانے کی۔ پہلی وجہ اس لیے مسکرائے، کہتے یار دیکھو ہے چونٹی سیانی کتنی ہے، یہ نہیں کہا کہ اپنی بلوں میں چلے جاؤ اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں تمہیں روند نہ دے، ہماری غلطی نہیں نکالی، غلطی اپنی نکال رہے، کہتی اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ کہیں تمہیں روند نہ دیا جائے، ان کو تو پتہ نہیں چلنا۔ غلطی سلیمان کے لشکر کی اور نبی کی نہیں نکالی، غلطی اپنی چونٹیوں کی نکالی کہ تم سائڈ پہ ہٹو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام مسکرائے کہ دیکھ انسان انسانوں کی ٹانگیں کیسے کھینچتا ہے، یہ چونٹیوں کی کتنی بڑی خیر خواہ، کہتی بچ جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، اپنا آپ بچا لو، ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے جن کے قدموں کے نیچے آؤ گے، قصور تمہارا، تم گلیوں بازاروں میں پھرتی ہو۔ اس لیے نبی مسکرایا کہ واہ میرے مولا شان، عقل دینے پہ آئے تو چھوٹی سی چونٹی کو خدمت خلق کے کام پہ لگا دے، نہ دینے پہ آئے تو اتنی اتنی بڑی کھوپڑیوں والے وہ اس کی ٹانگیں کھینچ رہا، وہ اس کی کھینچ رہا، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف۔ جناب سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی ان اعمل صالحا ترضی۔ اللہ مجھے توفیق دے دے، یہ جو نعمتیں مجھے دی ہیں، یہ جو مجھے فراوانیاں دی ہیں، یہ جو مجھے سرداریاں دی ہیں، اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرنے والا بن جاؤں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اللہ میں نبی سلیمان بھی یہ دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے وہ کام کروں جس کام سے اللہ تو راضی ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فی عبادک الصالحین، اور اللہ میں نبی سلیمان کے کام اتنے عظیم نہیں ہیں، نیکیاں اتنی بڑی نہیں ہیں، مگر میری یہ دعا ہے کہ تو مجھے نیک بندوں میں شامل ضرور کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائی نیک مومن بندے کی سوچ اور فکر یہ ہے، نعمتیں مل گئی تکبر و غرور نہیں، نعمت مل گئی نسبت اپنی طرف نہیں، نعمت مل گئی عزت اللہ نے دے دی، وقار اللہ نے دے دیا، معاشرے میں اللہ نے تجھے بڑا بنا دیا، چھوٹے بھائیوں سے سلام ہی ختم، رشتہ داروں کو ملنا ختم، کیوں؟ اب مجھے اللہ نے 4 ٹکے دے دیے، میں بڑا ہو گیا ہوں، تو کیا چیز ہے؟ نئی نعمتیں ملنے کے بعد بندے میں عاجزی زیادہ آنی چاہیے اور بندے کو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نسبت اللہ کی طرف جوڑنی چاہیے۔ ان ھذا
لہو الفضل المبین۔ اللہ یہ جو عزت ملی ہے، جو دولت ملی ہے، جو گھر ملا ہے، جو یہ عہدہ ملا ہے، یہ جو نوکری ملی ہے، یہ جو صحت ملی ہے، یہ جو جوانی ملی ہے، یہ جو پیسہ ملا ہے، اللہ یہ سارا تیرا فضل ہے، میں نکمہ تو کسی کام کا نہیں، اللہ ساری تیری رحمتیں ہیں، تیری رحمت کے ساتھ میں جیتا پھرتا ہوں۔ ان ھذا لہو الفضل المبین۔ مومن بندے کی زبان پر نبیوں والا یہ جملہ جاری رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات نے فرمایا دیکھو وہ کتنے کتنے بڑے بڑے میرے نبیوں پر بڑی بڑی آزمائشیں آئی، لیکن زبان کے جملے، انداز، سوچ اور فکر کیسی۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی نعمتیں نصیب فرمائی، خوبیاں اور وقار اور عزت بھی بڑی نصیب فرمائی۔ اللہ نے نبوت بھی دی ہے، بادشاہت بھی دی ہے، جانوروں پر بھی، انسانوں پر بھی، جنات پر بھی حاضری لگایا کرتے۔ حاضری لگائی تو ایک پرندہ ہے ہدہد، یہ نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا بھائی ہدہد نظر نہیں آ رہا اور چھٹی بھی نہیں لئی، درخواست بھی نہیں ہے، اس کو میرا پیغام دو، جب مل گیا تو سزا بڑی سخت دوں گا، وگرنہ جدھر ہے فوراً حاضر ہو جائے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تو وہ فوراً آ گیا۔ اللہ کی قسم، مالک کا یہ قرآن نہ ہمارے لیے بڑی رہنمائی کی کتاب ہے، بہت بڑی رہنمائی کی کتاب۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ آ کے کہتا ہے جناب سلیمان علیہ السلام، ڈانٹنا نہ مارنا نہ، پہلے میری بات سن لینا، پہلے جناب میری گل سن لو، پھر فیصلہ جو مرضی کرنا۔ فرمایا اچھا بھائی ہے پرندہ ہے، باتیں بڑی تو سمجھداری والی کر، بتا کدھر گیا تھا اتنے دل؟ کہتا ہے سلیمان علیہ السلام اتنے دل کی بات چھوڑو، میں تمہیں بڑی عجیب بات بتاتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، میں زمین پر سیر کرنے گیا، اب بھی زمین پر سیر کرنے جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں سیر کرتے کرتے ایک ایسے علاقے میں گیا، ایک ایسی جگہ پہ گیا، اللہ کے نبی سلیمان میں تو حیران ہو گیا اس قوم کی عقل پر جس قوم نے ایک عورت کو اپنی سردار بنا لیا۔ اللہ کے نبی عورت کو انہوں نے سردار بنا لیا اپنی۔ میں بڑا ہی حیران ہوں، یہ پرندہ آ کے کہہ رہا ہے عورت کی حکمرانی پر، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اللہ کے نبی سلیمان، رب نے کیا کچھ ان کو نہیں دیا، ظالموں کو اللہ نے نعمتیں بڑی دی ہیں، اللہ نے خزانے بھی بڑے دیے ہیں، اللہ نے خوبصورت تخت بھی ان کو دیے، مگر بد نصیبوں کی عقل ایسی ماری ہے، انہوں نے مردوں میں سے نہیں بلکہ ایک عورت کو پکڑ کے اپنی سردار بنا لیا۔ اللہ کے نبی اس سے بڑی بات سنے ذرا، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ کے نبی اس قوم کو میں نے ایسا بے عقل پایا، جب سورج نکلتا ہے تو سورج کو سجدہ کرتے ہیں، جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ نبی سلیمان، شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، اللہ کے راستے سے دور کر دیا ہے، اسی لیے یہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے سورج اور چاند کی عبادت کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام، چھوڑو میری غیر حاضریاں، اچھا دیکھو اس نے اپنی غیر حاضریوں کی طرف آنے ہی نہیں دیا، بات ایسی سنائی ہے فوراً نبی کی توجہ ادھر لا دی، او جی آپ چھوڑو میں کدھر گیا کدھر نہیں۔ سنو وہ قوم دیکھو عورت کی
حکومت کو تسلیم کیا ہے۔ نمبر 2 ان کی بے عقلی یہ ہے کہ سورج اور چاند کی پوجا کر رہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا یار پھر بات سنو، تو ایک کام کر، ان کو جا کے ہمارا پیغام دے، تو پھر ٹر کے آیا ہے اور بڑا سمجھدار لگتا ہے، تجھے اتنا بھی پتہ ہے کہ حکومت عورت کی نہیں ہونی چاہیے، تجھے اتنا بھی پتہ ہے عبادت اللہ کے علاوہ اوروں کی نہیں ہونی چاہیے۔ جی بالکل میں جاتا ہوں، فرمایا یہ ہماری چٹھی لے جا۔ سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کے خط لکھا۔ اللہ کی قسم ہے دنیا کی تحریروں میں آج تک یہ بات جاری و ساری ہے، اگر آپ نے کوئی تحریر لکھنی ہے تو طریقہ میرے نبی سلیمان سے سیکھو۔ اگر آپ نے کسی کو لیٹر لکھنا ہے، خط لکھنا ہے، ملاقات کرنی ہے، تعارف کروانا ہے، جناب سلیمان علیہ السلام لکھتے ہیں اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعالیٰ علیہ وَأْتُونِي مسلمین۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور میں سلیمان اللہ کا بندہ ہوں، وہ اللہ جو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ اپنا تعارف اور اس کے بعد اپنے خالق کا تعارف، اور فوراً کہہ دیا کہ بات سن بھائی، سب کو چھوڑ کے میری بات مان لے، مسلمان ہو کے آ جا، نہیں ہے تو پھر میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ کہتے ہیں یہ جو عورت تھی نا، مفسرین نے اس کا نام ملکہ بلقیس لکھا ہے، تو یہ ہے عورت تھی لیکن یہ بھی بڑی ذہین تھی۔ کہتی ہے کہ اگر تو یہ دنیا کا بادشاہ ہوا نا پھر تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر یہ اللہ کا نبی اور رسول ہے تو پھر ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کو چیک کرتے ہیں، تحائف بھیجو اس کے لیے، بڑے بڑے قیمتی تحفے بھیجے۔ کہا اگر اس نے قبول کر لیے تو پھر یہ ایک بادشاہ ہے، تو پھر بات جی چلے گی، پھر دیکھی جائے گی۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفے آئے تو فرمایا، اس کو کہا بی بی یہ واپس رکھ سب کچھ، اللہ نے مجھے بڑا کچھ دیا ہے۔ 2 باتیں ہیں، یا اسلام لے آ یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت اپنے وزیروں سے بات کر کے کہتی ہے اِلَّا الْمَلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔ او میرے وزیروں، جب کوئی بادشاہ کسی بادشاہ پر حملہ کرتا ہے، ملکوں پر حملہ کرتا ہے، پھر بچتا کچھ نہیں ہے۔ میں تم سے مشورہ مانگتی ہوں، ہم اس نبی سلیمان کا کلمہ پڑھ لیں، اپنے آپ کو بھی بچا لیں اور اپنی سلطنت کو بھی بچا لیں۔ سب نے یہ مشورہ دیا، مشورہ قبول کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ پیغام بھیج کے کہتی ہے سلیمان کو کہو میں تیرے پاس آ رہی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کو پیغام ملا، فرمانے لگے اچھا سنو بھائی سنو، اس بی بی کے آنے سے پہلے یہ ہدہد کہتا ہے اس کا عرش بڑا خوبصورت ہے، اس کا تخت بڑا خوبصورت ہے۔ اور لوگوں کون ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے سامنے لا کر کے رکھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قال افریت من الجن انا آتیک بہ، ایک جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن بولا، اس نے کہا نبی سلیمان طاقتیں تو بڑے لوگوں کے پاس ہیں مگر میری بھی بڑی طاقت ہے، زور سے پہلے تخت ادھر پڑا ہوگا، حکم کرو بادشاہ، زور تو پہلے تخت آ جائے گا۔ فرمایا نہیں، وہ ملکہ تو آنے والی، اس سے پہلے مجھے چاہیے۔ اور کوئی بتائے بھائی؟ قرآن کہتا قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، اس نے کہا یار یہ بندوں کے کرنے والے کام نہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ابھی تخت یہاں پہنچا دے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اور یہ کون تھا؟ تفسیر میں اس کا کوئی واضح ذکر نہیں ہے۔ بعض نے کہا یہ سلیمان علیہ السلام خود تھے، انہوں نے کہا میں آپ کو دکھاتا ہوں اللہ کی قدرت اور طاقت۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ یہ جنات، یہ دیو، یہ پریاں، یہ کیا چیز ہے؟ ان سب کو پیدا کرنے والا تو خالق ہے، مجھے تیرے واسطہ رحمان و رحیم ہونے کا، ابھی تخت لا۔ اور آنکھ کھولی تو تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔
جب سلیمان علیہ السلام نے سامنے تخت کو دیکھا، اللہ فرماتے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، سامنے تخت کو دیکھا تو فرمانے لگے قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، او لوگوں میرا کوئی کمال نہیں، اے لوگوں کسی دم درود کا کمال نہیں، یہ کسی جلات دیو کا کمال نہیں، یہ کسی کی ہمت اور طاقت کی بات نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ سارا میرے اللہ کا فضل ہے، یہ سارا میرے مولا کا کرم ہے، یہ سارا میرے مولا کا فضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ اللہ چیک کرنا چاہتے تھے میرا نبی بھلا اتنا بڑی کام کر کے، میرا نبی اتنی بڑی نعمت کو حاصل کر کے، دنیا میں اتنا بڑا عروج حاصل کر کے کیا کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس رب نے مجھے اس نعمت کے بعد بھی شکر کرنے کی توفیق دی۔ ھذا من فضل ربی، ہر نعمت پر، ہر دولت پر، ہر عروج پر، ہر تیرے پاس ملنے والی چیز پر تیری زبان پہ یہ جملہ ہو یار یہ اللہ کا فضل، یار یہ اللہ کی رحمت ہے۔ قرآن کا دوسرا مقام ہے، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا نا، اوے اپنی تربیت نہ ہو اور عقیدے اور نظریے صحیح نہ ہو تو نبیوں کی بیٹیاں، نبیوں کے بیٹے نبی کو بھی رلا دیتے ہیں، نبی کو بھی ذلیل کر دیتے ہیں۔ دیکھ لیں 12 بیٹے ہیں، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کے آگے، کیا کچھ ظلم نہیں کیا، تشدد نہیں کیا۔ آج یوسف علیہ السلام ان کو سامنے کھڑا کر کے پوچھ رہے ہیں اور میرے بھائیو تمہیں یاد ہے ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، جب تم نے یوسف کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی، ہاں الگ بات ہے کہ تمہیں اتنی عقل نہیں تھی، تم جاہل تھے۔ بھائی بھائیوں کے ساتھ ایسے نہیں کرتے، بھائی بھائیوں کی خوشیوں کے ویری نہیں ہوتے، بھائی بھائیوں کی عزتیں چھیننے والے نہیں ہوتے۔ تم نے یہ جو کیا غلط ہے، مجھے پتا ہے کہ تمہیں اتنی سمجھ نہیں تھی۔ تو وہ کہنے لگے یوسف علیہ السلام پھر ہم نے تو بڑا کچھ کیا، تیرے ساتھ کیا بنا، یہاں کیسے پہنچا؟ تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ پترو تکے بھی بڑے کھائے، ذلیل بھی تو میں ہوا، کھجل بھی میں ہوا تب یہاں پہنچا، بلکہ فرمایا قد من اللہ علینا، جو گزر گیا اس کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کی نعمت کو یاد کرتے ہیں۔ قد من اللہ علینا، او میرے بھائی یہ رب کا ہی کرم تھا بچانا، رب کا ہی فضل تھا سنبھالنا، رب کا ہی کرم تھا باہر نکل آنا، اللہ کا ہی فضل تھا مصر کا بادشاہ بن جانا۔ قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر، ہاں جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، ویصبر، صبر کرو صبر کرو صبر کرو صبر کرو، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ مالک کائنات نے اپنے نبیوں کے یہ قصے بیان کر کے سمجھائی بات، او کائنات والو، مومن بندوں کو نعمت ملی، مومن کو عزت ملی، مومن کو وقار ملے، مومن کو پیسہ ملے، مومن کو دولت ملے، اور مومن تکبر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، ڈیلے نہیں نکالتا، کسی کو حقارت کے نظر سے نہیں دیکھتا۔ مومن میں عاجزی آتی ہے، وہ اللہ کا فضل، اللہ کا شکر، اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت اپنے زبان پہ جملے لاتا ہے۔ تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، وہ صبر کر کے کہتا ہے مالک تو جس حال میں خوش رکھے میں خوش۔ یہ زندگی دار الابتلاء، دار الامتحان ہے، تمہارے اوپر بھی امتحان شروع ہے، ہر بندے کے اوپر امتحان شروع ہے۔ دعا کرو اللہ اس گھڑی میں ہمیں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مریض ہیں اپنی رحمت سے شفا یاب فرما۔ میرے مولا اس مجلس میں جو بھی روحانی جسمانی بیمار ہے شفا نصیب فرما۔ اللہ
جو جہاں پر بھی مرض میں مبتلا ہے شفا یا فرما، میرے مولا دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔